پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امریکہ کو اڈے دینے سے پاکستان دوبارہ دہشت گردوں کا ہدف بن سکتا ہے۔ عمران خان نے جو بائیڈن کو بڑا جھٹکا دے دیا، امریکہ نے بھی حملہ کر دیا۔ پاکستان امریکہ کو ایئر بیس دینے سے خانہ جنگی شروع ہونے کی صورت میں دوبارہ دہشت گردوں کے انتقام کا ہدف بن سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے ایک مضمون میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم پہلے ہی بڑی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ اگر امریکہ 20 سال بعد بھی تاریخ کی سب سے طاقتور فوجی مشین کے ساتھ افغانستان میں جنگ نہیں جیت سکا تو یہ امریکہ ہمارے ملک کے اڈوں سے کیسے کر سکے گا؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار تھا، لیکن امریکی افواج کے انخلاء کے باعث ہم مزید تنازع کا خطرہ مول لینے سے گریز کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے طویل عرصے سے مسائل کے شکار اس ملک میں یکساں مفادات ہیں، یعنی سیاسی تصفیہ، استحکام و معاشی و ترقی اور دہشت گردوں کی جنت نہ بننے دینا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان پر کسی عسکری غلبے کی مخالفت کریں گے جس کا نتیجہ صرف دہائیوں تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ طالبان پورے ملک پر فتح حاصل نہیں کر سکتے اور کامیابی کے لیے انہیں کسی حکومت میں شامل ہونا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان نے متحارب افغان فریقین میں انتخابات کرا کے غلطی کی، لیکن ملک نے ان سب تجربے سے سبق حاصل کیا ہے۔ ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں ہے اور ہم کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس کو افغان عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، پاکستان پر افغان جنگ کے اثرات۔ افغانستان نے جنگوں سے پاکستان کس طرح متاثر ہوا ہے، اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 70,000 سے زائد پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ امریکہ نے امداد میں $20 ارب دیے، جبکہ پاکستانی معیشت کو $150 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا اور سیاحت اور سرمایہ کاری ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی کوششوں میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو ایک شراکت دار کے طور پر نشانہ بنایا گیا، جس کا نتیجہ طالبان کی تحریک پاکستان اور دیگر عسکری گروہوں کی جانب سے ہمارے ملک کے خلاف دہشت گردی کی صورت میں نکلا۔ امریکی ڈرون حملوں جس کے بارے میں نے خبردار کیا تھا، انہوں نے جنگ نہیں جیتی لیکن امریکہ کے لیے نفرت پیدا کی اور دونوں ممالک کے خلاف دہشت گردوں کی صفوں میں اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر افغان سرحد کے ساتھ نیم خود مختار علاقوں میں پہلی مرتبہ فوج بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا، کسی غلط فہمی میں کہ اس سے شورش کا خاتمہ ہوگا۔ بیان جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس سے قبائلی اضلاع کی نصف آبادی دربدر ہو گئی۔ صرف شمالی وزیرستان میں 10 لاکھ افراد دربدر ہوئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور گاؤں کے گاؤں تباہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں پاک فوج کے خلاف خودکش حملے کیے گئے اور جتنے امریکی فوجی عراق اور افغانستان دونوں میں ہلاک ہوئے، اس سے زیادہ پاکستانی فوجی شہید ہوئے، جبکہ ہمارے خلاف مزید دہشت گرد گروہوں نے سر اٹھایا۔ صرف خیبر پختونخوا میں 500 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں سیاسی تصنیفے کے بجائے مزید خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں پناہ گزینوں کی تعداد بڑھے گی اور سرحدی علاقوں میں مزید بدحالی ہوگی۔ امن کے لیے مذاکرات۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات یکساں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خانہ جنگی نہیں، بات چیت کے ذریعے امن چاہتے ہیں۔ ہمیں استحکام اور دونوں ممالک کے خلاف دہشت گردی کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے سمجھوتے کی حمایت کرتے ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں میں افغانستان میں ترقیاتی فوائد محفوظ بنائے۔ ہم معاشی ترقی، تجارت میں اضافے اور وسطی ایشیا میں رابطہ چاہتے ہیں تاکہ ہماری معیشت اوپر اٹھے، اور اگر مزید خانہ جنگی ہوئی تو ہم نیچے کی جانب چلے جائیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ اسی لیے ہم نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پہلے امریکہ اور اس کے بعد افغان حکومت کے ساتھ بہت بھاری سفارتکاری کی۔ ہم جانتے ہیں اگر طالبان نے عسکری فتح کا اعلان کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام خون ریزی ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں افغان حکومت بھی مذاکرات میں مزید لچک دکھائے گی اور پاکستان پر الزام لگانا بند کرے گی، کیونکہ ہم وہ سب کر رہے ہیں جس سے ہم عسکری کارروائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان روس، چین اور امریکہ کے مشترکہ بیان کا حصہ بننا، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ اگر کابل پر کوئی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو چاروں ممالک اس کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس مشترکہ بیان میں افغانستان کے چانوں پروسی اور اشتراک میں شامل ممالک نے پہلی مرتبہ ایک آواز میں کہا ہے کہ سیاسی تصنیفیہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے خطے میں امن و ترقی کے لیے ایک نیا علاقائی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں دہشت گردی کے ابھرنے والے خطرات کا ادراک کرنے کے لیے افغان حکومت کا ساتھ مل کر کام کرنا اور خفیہ معلومات کا تبادلہ شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک وعدہ کریں گے کہ وہ اپنی سرزمین افغانستان یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور افغانستان بھی خود یہی وعدہ کرے گا۔ ناظرین، بیان کے اختتام میں انہوں نے کہا ہے کہ اقتصادی روابط اور علاقائی تجارت کا فروغ افغانستان میں طویل المدتی اور امن و سلامتی کے لیے اہم ہے اور مزید عسکری کارروائیاں بیکار ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ ذمہ داری اٹھا لیں تو افغانستان جسے گریٹ گیم اور مقامی دشمنیوں کے حوالے سے جانا جاتا تھا وہ علاقائی تعاون کا نمونہ بن سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے اپنے کسی بھی اڈے اور اپنی سرزمین کو امریکہ کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم نے HBO پر ایک انٹرویو میں کہا کہ ہرگز نہیں کسی بھی صورت ہم اپنے اڈوں کے استعمال کی اور نہ ہی پاکستانی حدود سے افغانستان میں کسی بھی طرح کی کارروائی کی اجازت دیں گے۔ HBO کی ویب سائٹ پر اتوار کو نشر ہونے والے انٹرویو کے ایک ٹریلر میں انٹرویو لینے والے جونتھن سوان نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ امریکی حکومت کو پاکستان میں CIA کی موجودگی کی اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ القاعدہ کے خلاف سرحد پار انسداد دہشت گردی مشن چلائیں جیسے داعش یا طالبان؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ ان کے واضح رد عمل پر حیرت میں آ کر انٹرویو لینے والے نے وزیر اعظم سے ان کے رد عمل کی تصدیق کے لیے سوال کیا، کیا واقعی؟ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔